أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہمارا درس گفتگو مبادئ الاصول میں عقل کے یا دلیل عقل کے بیان میں چل رہا. ہم نے اس سے پہلے جو تعریف کی دلیل عقل کسے کہتے ہیں، دلیل عقلی کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی حجیت کے بارے میں گفتگو کی. اور آج ہم اس کی تقسیم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. دلیل عقلی کیا حکم ہے، اتنی قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے اور ان کی کیا کیا تعریف ہے. کہہ رہے ہیں کہ دلیل عقلی تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف. احکام عقل جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، یا حکم عقلی تقسیم ہوتا ہے دو قسموں. ایک مستقلات عقلیہ اور دوسرے غیر مستقلات. حکم عقلی کتنے قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے؟ دو قسموں کی طرف. ایک مستقلات عقلیہ اور دوسرے غیر مستقلات عقلیہ. اب سوال یہ ہے کہ مستقلات عقلیہ کسے کہتے ہیں اور غیر مستقلات عقلیہ کسے کہتے ہیں. کہ مستقلات عقلیہ یعنی جس میں قیاس کے دونوں مقدمے جو ہیں وہ عقلی ہوں، جس میں قیاس استدلالی کے دونوں مقدمے عقلی ہوں، عقل پر مبنی ہوں، یا عقل ہی کے اعتبار سے وہ مقدمے پائے جاتے ہیں. مستقلات عقلیہ یعنی جس کے دونوں مقدمے قیاس جو ہیں وہ کیا ہوں؟ عقلی ہوں. مثلا جیسے عقلی حکم لگائے کہ فلاں چیز حسن ہے، اور پھر عقل خود یہ حکم لگائے جو جس چیز کو عقل حسن کہتی ہے شرع بھی اس کو حسن کہتی ہے. پہلے کیا حکم لگایا؟ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ یہ حکم لگائے کسی شے کے بارے میں کہ یہ حسن ہے. پھر دوسرا مقدمہ کہ جو چیز جس چیز کو عقل حسن کہے شرع بھی اس کو کیا کہتی ہے؟ حسن کہتی ہے. یعنی العقل بحسن الشيء كحكم العقل بحسن الشيء ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. جس چیز کے بارے میں جو حکم عقل لگاتی ہے وہی اس چیز کے بارے میں شرع بھی وہی حکم لگاتی ہے. یعنی جو عقل کہتی ہے گویا وہی شریعت کہتی ہے. مثلا مثال العدل حسن بحکم العقل. عدل حسن ہے حکم عقلی کے اعتبار سے. مثلا وكل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم الشرع. اور ہر وہ شے جو حکم عقل کے اعتبار سے حسن ہے وہ حکم شرع کے اعتبار سے بھی حسن ہے. یہ دوسرا نتیجہ فالعدل حسن بحکم الشرع. نتیجہ نکلا کہ عدل جو ہے وہ حسن ہے حکم شرع کے اعتبار سے. مقدمے کون سے ہیں؟ وہ العدل حسن بحکم العقل وكل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم الشرع. نتيجة والعدل حسن بحكم الشرع. هذا هو المستقلات العقلية. یہ مستقل ہے یعنی جس کے دونوں مقدمے جو ہیں وہ عقلی، دونوں مقدموں کے بارے میں عقل کہتی ہے. عدل حسن ہے یہ بھی عقل کہتی ہے. اور ہر وہ شے جسے عقل حسن کہے شریعت اسے حسن کہتی ہے. جس کے بارے میں عقل جو کہے شریعت اسے کوئی کہتی ہے. نتیجہ عدل حسن ہے حکم شریعت کے اعتبار سے، حکم شرع کے اعتبار سے. یہ تھا مستقلات. مستقلات کیا ہے؟ اس کا دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ عقلی ہو
دوسرا مقدمہ غیر عقلی ہو. غیر مستقل عقلیہ کیا ہے؟ یعنی جس دلیل میں جو ہے مثلاً جس کا ایک مقدمہ عقلی ہو اور دوسرا مقدمہ غیر عقلی ہو. صحیح. مثلاً عقل حکم لگائے کہ مقدمے کا انجام دینا واجب ہے. صحیح. ذل مقدمے کے انجام دینے کے لیے. جبکہ مثلاً مقدمہ عقل کیا کہتی ہے کہ جو حکم شرع کا مقدمہ ہے اس کو انجام دینا واجب ہے. صحیح. یعنی واجب کو انجام دینے کے لیے جس مقدمے کو انجام دینے کے لیے مقدمے کا انجام دینا واجب ہے. یعنی وہ واجب ہے جو مثلاً شرعی ہو. یعنی حکم شرعی کو انجام دینے کے لیے اس کے مقدمے کا انجام دینا واجب ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کہتی ہے. مثلاً مسافت کا طے کرنا قصد کرنا مکے جانے کے لیے اس لیے حج کو ادا کرنے کے لیے. یعنی مکے کی مسافت کا طے کرنا حج کو ادا کرنے کے لیے. تو حج کیا ہے؟ واجب شرعی ہے واجب عقلی ہے؟ واجب شرعی ہے. مسافت کا طے کرنا کیا ہے؟ جو مقدمہ ہے اس کا یہ عقلی ہے. یعنی اللہ نے تھوڑے کہا ہے بلکہ اللہ نے تو کہا کہ حج کرو. تو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں حج کو واجب قرار دیا ہے. استطاع الیہ سبیلا. لیکن اب مسئلہ رہا اس کے مقدمے کا تو اس کو تو بیان نہیں کیا. لیکن عقل کہتی ہے کہ جب تمہیں واجب کو انجام دینا ہے تو اس کو انجام دینے کے لیے مقدمے کو انجام دینا واجب ہے. یہ عقل کہتی ہے. تو حج کے وجوب کے لیے شرع کا حکم موجود ہے. یعنی حج کو شریعت نے واجب قرار دیا. جبکہ مکے تک مسافت یا طے کرنے کے لیے عقل کہتی ہے. تو ایک مقدمہ شرعی ہے اور دوسرا مقدمہ عقلی ہے. یعنی ایک عقلی اور دوسرا غیر عقلی. مثلا قطع المسافت واجب بحکم العقل. قطع المسافت واجب بحکم العقل. مسافت کا قطع کرنا طے کرنا یہ واجب ہے حکم عقلی کے اعتبار سے. وَكُلُّ مَا هُوَ وَاجِبٌ بِحُكْمِ الْعَقْلِ هُوَ وَاجِبٌ بِحُكْمِ الشَّرْعِ. اور جو عقل کے اعتبار سے واجب ہے حکم عقلی کے اعتبار سے واجب ہے وہی حکم شرع کے اعتبار سے واجب ہے. یعنی جس چیز کے واجب ہونے کو عقل کہتی ہے شریعت بھی اس کے واجب ہونے کو ہی کہتی ہے. فقط نتیجہ فقط المسافہ الى مکہ واجب بحکم الشرع. بس مسافت کا طے کرنا مسافت کا قطع کرنا قطع المسافہ مکے تک واجب ہے شرعی حکم سے. تو اس کا ایک مقدمہ کیا ہے؟ عقلی ہے اور دوسرا مقدمہ شرعی ہے. تو اسی کیا کہیں گے؟ مستقلات غیر مستقلات العقلیہ. اور مستقلات عقلیہ میں کیا ہے؟ جس کے دونوں مقدمے عقلی ہوتے ہیں. جس کے دونوں مقدمے عقلی ہوتے ہیں. جیسے العقل حسن بحکم العقل وكل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم الشرع فالعدل حسن بحكم الشرع. یہ تھا اس درس کا خلاصہ. تقسیم الدلیل العقلی یا حکم عقلی کی تقسیم. یعنی حکم عقلی کتنے قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. دلیل عقلی کتنے قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. تنقسم احکام العقل الى قسمين هما احکام عقل تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں اور وہ یہ ہے. نمبر ایک مستقلات العقلیہ ہے مستقلات عقلیہ. دوسرے بغیر مستقلات العقلیہ. ایک مستقلات عقلیہ اور دوسرے غیر مستقلات عقلیہ. نمبر ایک المستقلات العقلیہ. مستقلات عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ وَيَا مَا كَانَتْ مُقَدَّمَةَ الْقِيَاسِ لِاسْتِقْلَالِهِ.
فیہا خلیتین، جس میں وہ ہے مستقلات عقلیہ کیا ہے، وہ ہے مستقلات عقلیہ ما کانت مقدمۃ القیاس، جس کے دونوں مقدمہ قیاس استدلالی کیا ہوں، جس میں دونوں مقدمہ قیاس استدلالی کیا ہوں، عقلیت ہے، عقلی ہوں، یعنی دونوں مقدمے جو ہیں کیا ہوں، عقلی ہوں، کا حکم العقل بحسن شیء، جیسے عقل کا حکم لگانا کسی شے کے حسن ہونے پر، یعنی کسی شے کے حسن پر عقل حکم لگائے، ثم حکمہ، پھر عقل حکم لگائے، عقل ہی حکم لگائے، بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، کیا حکم لگائے عقل پھر، یہ حکم لگائے کہ ہر وہ شے جس کو عقل حسن کہتی ہے شریعت بھی اسے ہی حسن کہتی ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں عقل حکم دیتی ہے اسی چیز کے بارے میں شریعت حکم دیتی ہے، یعنی جس چیز کو عقل حسن کہتی ہے شریعت بھی اسے ہی حسن کہتی ہے، جیسے العدل حسن بحکم العقل، بحکم العقل اول مقدمہ، فکل ما هو حسن بحکم العقل بحکم الشرع، اور ہر وہ شے کہ جو حسن ہے حکم عقلی کے اعتبار سے وہی حسن ہے حکم شرعی کے اعتبار سے، فالعدل نتیجہ فالعدل حسن بحکم الشرع، بس عدل حسن ہے حکم شرعی کے اعتبار سے، تو شرعی کے لحاظ سے کیا ہے، عدل حسن ہے، یعنی عقل نے حسن کہا عدل کو تو شریعت نے بھی حسن ہی کہا، کیونکہ کسی چیز کے بارے میں کسی شے کے حسن کے بارے میں عقل کا حکم لگانا ہے، جس چیز کو عقل حسن کہتی ہے شریعت بھی اسی چیز کو حسن کہتی ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں جو عقل کہتی ہے وہ شریعت کہتی ہے، لہذا عدل کے بارے میں شریعت عقل نے حسن کہا تو شریعت نے بھی اس کو حسن کہا، یہ مستقلات عقلیہ، دوسرے غیر مستقلات، غیر مستقلات عقلیہ واحیہ ما کانت احدی مقدمتین، کہ جس کا ایک مقدمہ جو ہے وہ دو مقدمہ قیاس سے قیاس کے دو مقدموں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ غیر عقلی ہو اور ایک عقلی ہو، اس کا ایک مقدمہ عقلی ہو اور دوسرا مقدمہ غیر عقلی ہو، مستقلات عقلیہ میں کیا تھا، دونوں مقدمے عقلی ہیں، دونوں مقدمے عقلی ہیں، اور غیر مستقلات عقلیہ میں ایک مقدمہ عقلی اور دوسرا مقدمہ غیر عقلی شرعی، کا حکم العقل بوجوب المقدمہ لحکم الشرع بوجوب المقدمہ، جیسے آپ حکم لگائے مقدمے کے وجوب کے بارے میں، ہاں اس مقدمے کا مقدمہ کیا ہے، واجب ہے، ہاں جیسے فتح المسافۃ الی مکہ مقدمۃ لاداء الواجب الشرعی وهو الحج مثلا، جیسے مسافت کا طے کرنا مکے تک، یہ کیا ہے کہ انسان پہ حج واجب ہو جو ہندوستانی ہندی ہے تو اب اسے مکے جانا ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ حج کرو، ہاں کیا کہا حج کرو، لیکن اب وہ مسافت طے کیسے ہوگی، مسافت طے حج تو یہاں تھوڑی ہوگا، تو مکہ مکرمہ میں ہوگا، تو مسافت کا طے کرنا ہے، تو اب یہ قطع مسافت جو ہے واجب شرعی کے لیے کیا، یہ کیا ہے واجب شرعی ہے حج، تو اب یہ مسافت طے کرنا کیا ہے، مقدمہ عقلیہ ہے، مقدمہ عقلیہ ہے تو واجب ہے، وکل مقدمۃ لاداء الواجب الشرعی واجبۃ بالعقل، اور ہر مقدمہ جو ادائے واجب شرعی کے لیے واجب ہو، جو ادائے شرعی کے لیے واجب ہو، جو ادائے شرعی واجب شرعی کو انجام دینے کے لیے ہو، تو واجب شرعی کو انجام دینے کے لیے واجب الحکم العقل، وہ واجب ہے حکم عقلی کے اعتبار سے،
فقط المسافت الى مکہ واجب بحکم الآب، پر مکے تک جانا مادہ کی مسافت طے کرنا حکم عقل کے اعتبار سے واجب ہے، عقل کہتی ہے۔ ثم نقول قطع المسافت واجب بحکم العقل، قطع مسافت واجب ہے حکم عقل کے اعتبار سے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ وَاجِبٌ بِحُكْمِ الْعَقْلِ، اور ہر وہ شے جو حکم عقلی کے اعتبار سے واجب ہو، هُوَ وَاجِبٌ بِحُكْمِ الشَّارِعِ، وہ حکم شرعی کے اعتبار سے بھی واجب ہے۔ فَقَطْعُ الْمَسَافَةِ إِلَى مَكَّةَ وَاجِبٌ بِحُكْمِ الشَّارِعِ، بس مسافت مکہ کا طے کرنا یا مکے تک کی مسافت کا طے کرنا یا مکے تک جانا واجب ہے حکم شرعی کے اعتبار سے، جبکہ عقل کہہ رہی ہے، عقل کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے عقل؟ کہ مکے تک جاؤ، یہ بھی تو حج ہوگا، حج یہاں تھوڑا ہی ہوگا، حج مکے میں ہوگا، اور اللہ نے کہا کہ حج کرو، تو حج کو تو کہا اللہ نے، تو واجب شرعی ہو گیا، لیکن مسافت کا طے کرنا یہ نہیں بیان کیا، یہ نہیں کہا، تو اب عقل کہتی ہے کہ واجب شرعی کو انجام دینے کے لیے جو اس کا مقدمہ ہے وہ واجب ہے عقلی اعتبار سے، لہٰذا عقل نے کہا کہ مقدمۃ الواجب واجب ہے، مقدمۃ الحج واجب ہے، یعنی مسافت کا طے کرنا واجب ہے، کس نے کہا یہ؟ عقل نے، تو پھر شریعت نے اس کو واجب قرار دیا، کیونکہ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، باقی لازم العقل ہے انشاءاللہ۔ حضرت سیدی والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔